تو خالق و رازق ہے، اللہ تو خالق و رازق ہے، اللہ تو خالق و رازق ہے، اللہ تو خالق و رازق۔ اما بعد، حضرات علماء کرام، عزیزو دوستو اور خواتین اسلام، یہ ایک مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل کو پہنچا۔ ہم سب کو اس کا خیال ہونا چاہیے۔ میں عموماً ہم لوگ چونکہ ہمیں موقع ملتا ہے مدارس کے سالانہ جلسوں میں جانے کا، تو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ پروگرام اصلاً بچوں کا ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ بچوں کی زندگی میں کتنا ہوتا ہے یہ ہم آج نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں کے سامنے آنا، حوصلے کے ساتھ اپنی بات رکھنا، یہ ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں بہت اہمیت اور معنی رکھتا ہے۔ یہ کوئی اصلاحی جلسہ نہیں ہے کہ جس میں مقرر کی تقریر مستقل کوئی معنی رکھتی ہے۔ سالانہ جلسہ تھا، پروگرام ہمارے سامنے منعقد ہوا۔ سالانہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ بچے اپنے آپ کو پیش کر سکیں، اپنا مافی ضمیر بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، اور یہ بتا سکیں کہ ان کے اساتذہ نے کیسی محنت کی ہے، اور جو لوگ معاونین ہوتے ہیں مدرسے کے، مدرسے پر خرچ کرنے والے یا کسی بھی طرح اس کی امداد کرنے والے، ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ آپ نے جو خرچ کیا تھا وہ ٹھکانے لگا۔ آج کا پروگرام ہم لوگوں نے سنا، حقیقی بات ہے، واقعی بات، کسی بھی قسم کی مدح سرائی یا تعریف سے درکنار ہو کر بچوں نے جو پروگرام پیش کیا اور جس طرح سے پیش کیا، یہ قابل مبارکباد ہے۔ بچوں کی ہمت، ان کا حوصلہ، اس درجہ کھول دینا کہ وہ اس طرح سے کھل کر، سب سے خوبی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، ایک ہوتا ہے پروگرام پیش کرنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ پیش کر رہے ہیں بے تکلفی کے ساتھ، لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، آواز کے زیر و بم کے ساتھ اس کو پیش کرنا، یہ بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا جوہر رکھتے ہیں، خود سے آ رہے ہیں، رٹا ہوا ہے، رٹی ہوئی تقریریں ہیں، رٹا ہوا مضمون ہے، مگر اس کو اس طرح سے پیش کرنا یہ بہت معنی خیز ہے۔ تو یہ بہت مبارکباد کے قابل ہیں بچے بھی جنہوں نے محنت کی، ان سے زیادہ قابل مبارکباد وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے شاندار محنت کی اور بہترین نمونہ پیش کیا۔ ہم لوگوں کو اچھی باتوں پر حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ موقع تھا کہ میرے پاس اہلیان محلہ کی طرف سے ایک لمبی چوڑی فہرست آئی تھی کہ آپ ان ساری چیزوں کا کہیں، اور یہ ساری باتیں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم اگر کسی ایک بچے کو بھی آگے پیچھے کرتے تو ہماری تقریر تو ہو جائے گی، تقریر کرنے کو اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کے پاس موقع بہت ہے، جگہ بہت ہے، لیکن اس بچے کا دل ٹوٹتا یا اس کا حوصلہ خراب ہو جاتا، یہ مناسب نہیں تھا۔ انہی بچوں میں کل کے قائد ہوں گے، انہی بچوں میں کل کو امت کو لے کر چلنے والے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ منتظمین نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، اور اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ پھر کسی موقع پہ ہم لوگ حاضر ہوں گے اور اصلاحی نوعیت سے کوئی اور بات عرض کر دی جائے گی، لیکن اس موقع کا یہ فیصلہ درست تھا۔ وقت کی بھی تحدید ہوتی ہے، ہم لوگ ویسے ہی وقت سے کچھ تھوڑا سا آگے ہیں، اس لیے یہ چند باتیں کہہ دی گئی۔ ایک آخری بات عرض کرنی ہے مجھ کو مدرسے سے متعلق۔ آپ حضرات سے مجھے یہ کہنا ہے، آپ کی بستی ماشاءاللہ گنجان بستی ہے، اور یہاں طلباء اور طالبات کی ایک بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں،
ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جن کے یہاں کھانے پینے کے مسائل رہتے ہیں وہ بھی ڈونیشن دے کے اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں، اور پھر کتنا سارا خرچ ہوتا ہے، اس قدر خرچ ہوتا ہے کہ علامہ عبدالحفیظ میرے استاذ مکرم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا جمال عارف صاحب دامت برکاتہم، دیگر اور علماء ہیں۔ علماء کی موجودگی میں کوئی سطحی بات کہتے ہوئے تھوڑا اچھا نہیں لگتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اتنا خرچ ہونے لگا ہے، اور کوئی اگر تعلیمی ادارے سے منسلک صاحب یہاں ہوں تو میں معذرت بھی نہیں کروں گا، حق بولنے پہ معذرت کرنا یہ خود لائق معذرت ہے۔ تو اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو اسکول لے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تو لطیفہ بن گیا، وہ گیا وہاں اسکول میں، بچہ پرائمری پڑھ چکا تھا، اسکول میں داخلہ ہوا، ڈونیشن کے ساتھ داخلہ ہوا، اس کے بعد بڑی تگ و دو کے بعد جب داخلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بستے کا پیسہ دیجئے، تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہا نہیں، بستہ تو ہمارے یہاں سے دیا جاتا ہے، اس کا پیسہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے لے لیجئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کتابیں بھی ہمارے یہاں سے دی جاتی ہیں، اس کا پیسہ بھی نکالیے، وہ بھی ہم ہی دیں گے۔ خیر وہ ہو گیا، کہا گیا کہ وہ فلاں اسٹور سے ہی جو ہے وہ کاپیاں بھی خریدی جائیں گی، وہ بھی ہمارے یہاں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اچھا تعلیمی رزلٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو فلاں کوچنگ سینٹر سے آپ تعلیم دلوائیں گے، وہ بھی ہماری ماتحتی ہی میں، ہمارے یہاں سے۔ تو اس نے کہا جب بستہ، کاپی، کتاب سب مجھ کو آپ سے لینی تھی تو بچہ آپ مجھ سے کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بھی اپنے یہاں سے دے دیتے، وہ بھی اپنے یہاں سے دے دیتے، بھائی کوئی حرج نہیں۔ اتنا سارا خرچ ہوتا ہے، فیس ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سارا نخرہ برداشت کرتے ہیں، سارا نخرہ برداشت کرتے ہیں۔ لیکن دینی تعلیم جس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہے اور کل قیامت کے دن تو اس کا اصل جو فائدہ ہوگا وہ ظاہر ہوگا، اس کے لیے اگر کبھی، مجھے نہیں معلوم اس مکتب کا کیا مزاج ہے، لیکن اگر کسی مکتب کے یا مدرسے کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 100 روپے فیس ہوگی مہینے کی، تو ہمارے لوگوں کے جیب سے 100 روپے دین کی فیس کے نام پہ نہیں نکلتا ہے۔ ایسا تھوڑی نہ کہ وہ اپنے گھر لے جا رہے ہیں پیسہ، ہمارے بچے پہ صرف کریں گے۔ اور بلکہ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے نوجوان 100 روپے تو روزانہ کھا کے تھوک دیتے ہیں، دیواروں پہ تھوک دیتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ آنے والے دن مسلمانوں کے حق میں تعلیمی اعتبار سے بھی بہت نازک ہوں گے، ان کا عقیدہ توحید چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے، ان کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عام طور پر مکتب کی عمر کے علاوہ اور مکتب کی تعلیم کے علاوہ اور کوئی دوسرا ذریعہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریے کہ کوئی بچہ یا کوئی بچی مکتب کی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے، اور آپ کا مکتب اگر آپ سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے اور کسی بھی قسم کا مطالبہ کر رہا ہے، مالی یا اور بھی کوئی تعاون کا، تو یاد رکھیے آپ کا بچہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے دینی تعلیم کی بنیاد پر کہ ہم ان کی امداد کریں۔ ایک واقعے پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس واقعے کو لکھا، بہت بڑے عالم تھے، قرآن مجید سے عجیب و غریب شوق اور تعلق تھا ان کو، والہانہ تعلق تھا ان کا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ زمانہ تھا جب بچوں کا، یعنی مدرسوں میں جیسے مطبخ ہوا کرتے ہیں، کھانے پینے کا نظام ہوتا، ویسا پہلے نہیں تھا۔ تو کسی بھی امیر کے یہاں سے ایک بچے کا کھانا ہو گیا، کسی گھر سے 2 بچے کے کھانے ہو گئے، بچے پڑھتے تھے اور کھانے کے وقت میں جا کے کھانا لوگوں کے دروازے سے لے کے آتے تھے۔ مولانا اسلم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شیخ پوری میں جامع مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، اور پرانا وہی زمانہ تھا، بچے دروازوں سے جا کے کھانا لے کے آتے تھے مالداروں کے۔ ایک نوجوان تھا، جاہل تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اس نے یہ طے کیا کہ یہ بچے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ تو اس نے ان سارے بچوں کی خدمت اپنے ذمہ لے لی، اپنی محنت مزدوری بھی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں
سب بچوں سے معلوم کر لیا، دونوں وقت لوگوں کے دروازے جاتا، ہر بچے کا کھانا ان کے یہاں سے لا کے مدرسے میں دیتا، اور بچوں سے کہتا تھا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو، تم لوگوں کے دروازے جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے، میں لوگوں کے دروازے جا کے تمہارے لیے کھانا لے کے آؤں گا۔ بچے بچے ہوتے، ان کو کیا قدر اس کے جذبات تھی۔ اب یہ مفت کا آدمی ملا تھا تو ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا اور آپس میں اس کا نام رکھ دیا کہ یہ ہمارا بیل ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خبر اس شخص کو ہو گئی، دل ٹوٹ گیا اس کا، اس نے کس محبت سے ان لوگوں سے تعلق رکھا تھا، اور یہ سنا کہ یہ اس طرح سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ آیا اور آنے کے بعد مدرسے میں اس نے رنجیدگی کے ساتھ ہم سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہا، تم نے میری مذاق اڑائی، آج کے بعد سے میں تمہاری خدمت نہیں کروں گا، تم اپنا اپنا دیکھ لو، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ خیر بچوں کو صدمہ ہوا، احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ رات ہوئی، مولانا اسلم صاحب کہتے کہ رات گئے، کسی نے دروازہ پیٹا مسجد کا اور روتا جا رہا تھا، چیختا جا رہا تھا، زور زور سے دروازہ ٹھوک رہا تھا، لوگ گھبرا گئے۔ خیر جب قریب گئے، کچھ شناسائی محسوس ہوئی، دروازہ کھولا تو وہی آدمی تھا، ایک دم سے وہ بھاگا ہوا مسجد میں داخل ہوا، جو بچہ سامنے آتا تھا اس کو اپنے گلے سے لگاتا، روتا جاتا اور ایک ہی جملہ کہتا تھا کہ تم کو جو کہنا ہو تم آج کے بعد کہتے رہو، میں تمہاری خدمت سے کبھی جان نہیں چراؤں گا، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ لوگوں نے تسلی دی، حوصلہ دلایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھئی بتاؤ کیا ہوا ہے واقعہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ رات رنجیدگی کے ساتھ سویا میں، دل تو میرا ٹوٹا ہوا تھا، اسی عالم میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور کوئی صراط رکھا ہوا ہے اور لوگ اس پر سے گزرنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ کٹ کٹ کے نیچے گرتے ہیں جہنم کی آگ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر گھبرا کے لوٹ آتا ہوں، پیچھے کو ہٹ جاتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی کسی صورت آگے جانے کی، لرزاں و ترسا تھا، اپنے گناہ اپنے سامنے تھے۔ ایسے عالم میں نے دیکھا کہ بچوں تم سب آئے اور آ کر اس پل سے گزرنے والے تھے کہ کسی ایک بچے کی نظر میرے اوپر پڑ گئی اور اس نے کہا ٹھہرو، وہ ہمارا بیل رہ گیا ہے۔ وہ بھاگا ہوا آیا، اس نے میرے ہاتھ تھامے، مجھے اپنے ساتھ لے کے تمہارے پاس آیا اور تم سب نے مجھ کو اپنے درمیان میں لیا اور آرام کے ساتھ پل سے پار ہو گئے۔ میں تمہارا مقام دیکھ چکا، اب تم چاہے جو بولنا ہو بولتے رہو، میں تمہاری خدمت کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ مال اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں جس کو ناپسند کرتے ہیں، جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ حامان ہے، قارون ہے، فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، کتنا بیان کیا جائے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ مال سبھی کو دیتے ہیں مگر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتے ہیں۔ جس کو دینے کی توفیق ملی اور وہ مدرسوں پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔